16 دسمبر 2014 کی صبح سدیل احمد روز کی طرح اسکول گئے، اپنے دوستوں سے ملے، لیکن دن کے آخر پر وہ اپنی کلاس کے زندہ بچ جانے والے صرف 4 طالب علموں میں سے ایک تھے۔ سدیل احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے اس روز جو مناظر دیکھے وہ انہیں کبھی بھلا نہیں سکتے۔ جیسے اسکول میں پڑھا جاتا ہے، کالج میں پڑھنا جاتا ہے، نارمل ہماری لائف تھی، لیکن جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کی زندگی میں تو بہت چینج ہوا، اپنی طرف سے میں کہوں میں تو بہت چینج ہو گیا۔ کس وجہ سے چینج ہوا؟ کیونکہ وہ واقعہ مجھے بار بار جو ہے نا مجھے یاد دلاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، کل اور کس کے ساتھ نہ ہو۔ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے وقت سدیل 11ویں جماعت میں پری میڈیکل کے طالب علم تھے۔ وہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اس سانحے میں بری طرح زخمی ہونے کے بعد ان کی تعلیم پر گہرا اثر پڑا۔ سدیل کے والد شکوہ کرتے ہیں کہ بحالی کے وعدوں کے باوجود ان کے بیٹے کو کسی بھی میڈیکل کالج میں داخلہ نہ مل سکا۔ ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرٹ پہ آ جائیں۔ میرٹ پہ ہم آ جاتے تو میرٹ پہ تو آلریڈی ہم خود بھی ایڈمیشن لے لیتے ادھر، تو ان کی سپورٹ کے کوئی انہوں نے نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ آرمی پبلک اسکول پر حملے میں عمر خان کو کوہنی پر گولی لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی اور دیگر جرائم کی بنیادی وجہ انصاف میں تاخیر ہے۔ ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو باہر معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ کس نے لگی ہوئی ہے اور کس کی وجہ کیا ہے؟ کورٹس میں ایک کیس 8 سال 9 سال پینڈنگ رہتا ہے۔ 2015 میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے اے پی ایس حملے کے دہشت گردوں کی اعانت کرنے کے الزام میں 4 افراد کو سزائے موت دے دی۔ عمر نے وکالت کا پیشہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ انصاف کی بہتر فراہمی میں اپنا حصہ ڈال سکے، مگر ان کے زخم آج بھی پوری طرح بھرے نہیں اور ان کا علاج جاری ہے۔ 6 سال گزرنے کے باوجود اے پی ایس سانحے کے اثرات آج بھی متاثرین کی زندگیوں پر صاف نظر آتے ہیں، مگر بہت سے نوجوانوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر بنا سکے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔